الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعرہ صلوات. کل سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں مجالس کا آغاز ہوا تھا، اور کل کی مجلس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب بی بی حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا پر تھی. آج وہیں سے گفتگو مزید آگے بڑھ رہی ہے. ایک قانون ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں بیان کیا ہے، کسی کا بھی ایمان چیک کرنا ہو، میں آپ کا ایمان نہیں دیکھ سکتا، میرا ایمان نہیں دیکھ سکتے، فقط 12ویں امام ہیں کہ جو کسی کے ایمان کا فیصلہ کر سکتے ہیں یا ان کے آباء طاہرین ہیں. لیکن ایک فارمولا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ دیکھو کہ فلا وربک، یہ ایک عجیب انداز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم اپنی کھائی ہے، خود کی قسم، لیکن جہاں تک میرا حافظہ اس وقت کام کر رہا ہے، یہ قرآن میں ترتیب نزول کے اعتبار سے پہلی قسم ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 65 فلا وربک، پہلی قسم یہ ہے کہ اے محمد آپ کے رب کی قسم. یہ حبیب و محبوب کا رشتہ ہے. لا یؤمنون، یہ کبھی بھی ایمان لا ہی نہیں سکتے، یہ مومن ہے ہی نہیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. یعنی کسی کی لمبی لمبی نمازوں سے ایمان کا فیصلہ نہیں ہوتا. یہ قرآن نازل ہو رہا ہے حضور مکرم پر، یعنی صدر اسلام میں جتنے تھے بڑے بڑے، ان کی نمازوں سے، ان کے بظاہر اعمال سے ایمان کا فیصلہ نہ کرو. پہلے تو یہ دیکھو کہ اپنے تنازعات میں ڈسپیوٹ ہو گیا سقیفہ غدیر کا، یہ دیکھو کہ رسول کو کس نے حکم بنایا. ایک چھوٹی سی مثال دی حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب وہ اپنے معاملات میں آپ کو حکم بنا لیں تو ایمان کی پہلی نشانی ہے. اس کے بعد بات ختم نہیں ہو گئی. یہاں اچھا حضور نے ایک فیصلہ دے دیا، فیصلہ کسی کے حق میں جائے گا، کسی کے خلاف جائے گا، تو جس کے خلاف گیا وہ زمین پر پیر پٹکتا ہوا چلا جائے، منہ بناتا ہوا چلا جائے، کہا نہیں یہ کیا تو برے اسلام سے باہر، رسول کے بارے میں شک ہو جائے پورے اسلام سے باہر. یہ سلوکیوں کی تھی، شک ہو جائے باہر اسلام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اس کے بعد ان کے منہ کو نہ دیکھو، دل میں بھی ذرہ برابر شک نہ آنے پائے اور کجی نہ آنے پائے، غم نہ آنے پائے. جو حضور نے فیصلہ کر لیا دل میں بھی نہ آنے پائے، تب مومن ہو. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور یہ سر تسلیم خم ہو جائے جو ہمیں آیت درود میں بھی حکم دیا گیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اچھا جنہوں نے رسول تک مانا وہ رسول تک اس حکم کو لیں گے، اور جنہوں نے آل رسول کو بنص رسول جیسا مانا تو ان کا بھی کوئی فیصلہ آ جائے یا ان کا کوئی حکم آ جائے تو اپنے تنازعات میں ان تک جاؤ، اور جو وہ فیصلہ سنا دیں، جو وہ امر کر دیں، دل میں ہلکا سا شک بھی نہ آنے پائے. میں آپ کی سوچ سے پہلے موضوع سے متصل ہو گیا. صادق علیہ محمد کے پاس ایک شخص پہنچا، اس نے کہا کہ فرزند رسول یہ بتلائیے گا کہ آپ کے بعد حجت کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم کی مجلس ہو رہی ہے، آپ کے بعد حجت کون ہے؟ کہ من لا یلہو ولا یلعب،
امام نے ایک پہچان بتلائی. یہ ایک عجیب پہچان ہے مناسبت اور موقع کے اعتبار سے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کمن لا یلہو ولا یلعب. اچھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ امام شروع ہو گیا کہ جب وہ 20 برس کے سن میں تھے، تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے بعد حجت ہے کہ جو نہ لہو کرے نہ لعب کرے، نہ دنیا کے کھیل میں ہو نہ تماشے میں ہو. اتنے میں راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ صادق علیہ محمد کے بیٹے موسیٰ کاظم ایک بکری سے کھیلتے ہوئے آئے. ایک بکری سے جیسے ایک شخص کوئی بچہ کھیل رہا ہو اس کیفیت میں آئے امام. اور بلکہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کے بچپن کا واقعہ ہے. تو اب اس کے دماغ میں کیا جائے گا کہ صادق علیہ محمد نے بتلایا کہ امام تو وہ ہے کہ جو لہو لعب نہیں کرتا. کیا بات ہے. اسی وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے. سبحان اللہ. اور میں قربان ہوتا امام صادق علیہ السلام کے آگے بڑھے، موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گلے لگایا اور کہا بے ابی و امی من لا یلو ولا یلعب. میرے ماں باپ اس پر قربان ہو جائیں جس نے نہ لہو کیا نہ لعب کیا. اب راوی یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو امام نے فرمایا تھا کہ جو لہو لعب نہ کرے وہ امام. تو اس کا پہلا جواب کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت، جب ہم نے فیصلہ سنا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھو تو مجھے ایک منزل پہ لے کے جانا ہے، میں اس تمہید کو بنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. آج جتنا آپ کے لیے بڑا آسان ہے نا کہ صادق علیہ محمد کے بعد امام کون ہے، تو آپ کا بچہ بھی یہ کہتا ہے ماشاءاللہ دین یاد کے صدقے میں اور مدرسے کی وجہ سے اور مجلس امام حسین علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اس زمانے کے امام صادق علیہ السلام کے قریبی ترین شیعوں کو نہیں معلوم تھا کہ امام صادق علیہ السلام کے بعد کون امام ہے. اور اس کی خاص وجہ تھی. اگر میں ہو سکا تو اس موضوع کو آج یہاں پر کمپلیٹ کر لوں گا اور کسی حد تک آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اگر وقت مل سکا مجھے، ورنہ پھر کل جاری رکھیں گے. تو غور کیجیے گا کہ امام نے کہا کہ میرے ماں باپ اس پہ قربان ہو جائیں بے ابی و امی من لا یلہو ولا یلعب. تو شک نہ آنے پائے کہ جو فیصلہ سنا دیا اس کے بارے میں. اچھا اب اس کے بعد ایک دلیل بھی تو قائم ہونا تھی نا. یہ تو امام دیکھ رہے ہیں کہ تو کھیل رہے امام. بس یہ کہنا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بکری کا سر جھکایا اور کہا اسجدی لربک، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر. یعنی موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سمجھایا کہ جسے تم لہو لعب سمجھ رہے تھے وہ حقیقت یہ اللہ کا سجدہ میں کروا رہا تھا اللہ کی مخلوق سے. اللہ کی نشانی پوری ہو رہی تھی، یہاں ایک آیت الہی پوری ہو رہی ہے. اس لیے آپ کو ائمہ علیہ السلام کے جتنے واقعات ایسے ملے کہ جس میں بظاہر کھیل ہو، اس لیے کہ امام محمد تقی علیہ السلام وہ پہلے امام ہیں کہ جو بچپن میں امامت کے عہدے پر پہنچ کر زمانہ امامت شروع ہوا. اس پہ میں آپ کی خدمت میں بات کر چکا ہوں. تو اس وقت امام کے واقعات میں کہ مثلا امام کسی ایسی جگہ پر بچے چھپ رہے ہیں اور امام نے ڈھونڈا فوراً ہی، اور اس کے بعد امام جھپ گئے تو وہ نہ ڈھونڈ سکے. تو اس میں تفصیل کچھ اس قسم کی ہے کہ امام اسلام ایک دم نظروں سے غائب ہو گئے. تو امام کے اس بظاہر کھیل میں بھی ایک حجت پوشیدہ ہے کہ امام علیہ السلام کسی بات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. تو صادق علیہ محمد نے کہا کہ امام وہ ہوگا کہ جو نہ کھیل میں ہوگا نہ کسی تماشے میں ہوگا. یہ ساتویں امام. جب ائمہ علیہ السلام کے اس زمانے میں آپس میں اندر اتنا حسد زیادہ تھا اولادوں میں کہ خود صادق علیہ محمد کا اپنا بیٹا جس کا نام عبداللہ ہے، جس سے امام کی کنیت ہے ابو عبداللہ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد صادق دعائے توسل میں آپ پڑھتے ہیں. عبداللہ افتحی نے اپنے ایک مذہب کا اعلان کیا تھا خود. اور عبداللہ افتحی جو صادق علیہ محمد کا بیٹا ہے اپنا، اس نے ایک فتحیہ مذہب شروع کیا. اچھا امام صادق علیہ السلام باقاعدہ پن پوائنٹ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے کہ موسیٰ کاظم میرے بات حجت ہے، اس لیے کہ خطرہ یہ ہے کہ شاید گھر کے اندر ہی سے کوئی زہر دے کے مار دیا جائے، اتنا حسد ہے. جب بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب امام کے جو براہ راست فرزند ہیں وہ کبھی بھی کسی غلطی یا اشتباہ کو کر ہی نہیں سکتے، تو دیکھو آیت تطہیر 14 کے لیے نازل ہوئی. یہ بات ذہن میں آیت تطہیر 14 کے لیے. اور ہمارے لیے جو حجت ہے وہ ہے کہ جن کے لیے ان 14 کی براہ راست سند موجود ہے. ابو الفضل عباس علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ. یہ تالی تلویل معصوم ہے. جیسے چاہتا معصومین کے لیے کہ انہیں کوئی جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا، ویسے ہی ہستیوں کے لیے بھی، اس لیے کہ حجت آ گئی ان کے لیے. تو یہ حجت، یہ سند یہاں تک ہے. اس کے بعد بعض تھے ایسے جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا،
تو ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں عبداللہ افتحی کی مثال تو بہت واضح ہے کہ اس نے اپنے دین کا اعلان کیا. اچھا صادق آل محمد کے جو شاگرد تھے, جب امام صادق کی شہادت ہوئی ہے تو ابھی کتنے زمانے تک پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون امام ہے, لیکن سلام ہے امام کے ان شاگردوں کو. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے 20 سال صادق آل محمد کی خدمت میں درس پڑھا ہوا نا, فی الحال تو مجھے ہی مان لو. دیکھو فرض کے 33 سال امام صادق کے زمانے امامت رہا ہے, اب 33 سال کو آیت اللہ عثمان خوئی کے درس خارج میں گیا ہو تو اچھا خاصا فقیہ تو وہ بھی ہو جائے گا, اور جو صادق علیہ محمد کے درس میں گیا ہو تو وہ فقہ بھی اور تفسیر اور حدیث اور اللہ جانے کیا کچھ نے براہ راست بلا فصل امام صادق علیہ السلام سیکھا ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ دیکھو جب تک معلوم نہ ہوتا تو میں گنجائش نکال لیتا ہوں. امامت کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, یاد رکھیے گا, امامت کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. مرضی پر خود میرا ایمان ہے اور میں مقلد ہوں, لیکن نعم البدل نہیں کہہ سکتے, ہنگامی صورتحال میں ایک ایمرجنسی کہہ سکتے ہیں. اور ہمارا سلام ان مراجع پر کہ جو قال باقر و قال صادق ہم تک پہنچاتے ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ اچھا جب تک نہیں معلوم ہو رہا تو پھر ٹھیک ہے میں تمہاری رہنمائی کر دوں گا. نہیں, امام کو ڈھونڈو, امام کو ڈھونڈو, معلوم کرو کہاں ہے امام, کون ہے امام, کہ نہیں ملنا پھر بھی ڈھونڈو, واجب ہے شرع. تو عبداللہ افتحی اس کے بعد صادق علیہ محمد کے ایک شاگرد گیا. اب امام نے اپنے شاگردوں کو بھی اس مقام پہ پہنچا دیا تھا. اچھا یہ امام کی زندگی کا واقعہ ہے, صادق علیہ محمد کی زندگی کا واقعہ. خود امتحان لینے کے عبداللہ افتحی کے پاس, اور صادق علیہ محمد کے بعد جب وہ دوبارہ گیا تو اس نے منع نہیں کیا کہ تم میرے بیٹے کے پاس کیوں کہتے, توہین کرنے کہتے. نہ امامت کے مقابلے میں جو بھی آ جائے, امام کا بیٹا ہے, امام نے کہا جب ان کی اوقات نہیں تو پھر یہاں پر اگر کسی اور کی کیا اوقات ہوتی ہے زندگی میں. 14 کے مقابلے اللہم صل علی محمد و علی محمد. اپنا ایمان اس پہ مضبوط رکھیں اس طرح سے, اس کیفیت میں. تو عبداللہ افتحی کے پاس امام صادق السلام کا ایک شاگرد جا رہا ہے, اور امام سے اتنا علم سیکھ چکا ہے کہ امام کے بیٹے عبداللہ افتحی جس نے امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس کا امتحان لے سکے. تو امام کے پاس سے وہ آیا اور عبداللہ افتحی کے پاس پہنچا. عبداللہ افتحی سے کہا کہ اگر کوئی 3 مرتبہ طلاق دے اپنی بیوی کو تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی. ہمارے یہاں نہیں ہوگی اس طرح سے طلاق 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 کہنے سے. اس نے کہا اس کے سامنے, کیونکہ امام ابو حنیفہ کا زمانہ بھی تو ساتھ میں ہے نا, تو وہاں کے فقہ سے بھی انسپریشن ہے. تو کہو طلاق ہو جائے گی, کہا ہو جائے گی. کہ اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ انتی طالق بعدد النجوم السماء, اگر ایک شوہر اپنی زوجہ سے کہے کہ تمہیں اتنی مرتبہ طلاق جتنے آسمان کے ستارے ہیں, تو پھر تو 7 نسلوں تک طلاق ہو جائے گی, اس لیے پتہ نہیں آسمان کے ستارے کتنے ہیں, تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ عبداللہ افتحی سے پوچھا, صادق علیہ محمد کا اپنا شاگرد. نے کہا کہ دیکھو اب میں, اس نے جواب مختصر دیا لیکن میں اس کو تھوڑا سا کھولوں تو ٹورس اور کینسر, اس کے کینسر یہ سٹارز والی بات کر رہا ہوں, مرض والا نہیں. ڈاکٹر صاحب کے جو کہ مجلس ہو رہی ہے تو بتا دیں, درمیان میں ان کا ایک کلسٹر بنتا ہے سٹارز کا, اس کو کہتے ہیں جیمنی. اس نے کہا کہ اگر برج جوزا میں چاند ہے تو وہ کلسٹر اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اگر وہاں پر ہے تو طلاق ہو جائے گی, لیکن یہ کہنے والا گناہگار ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. صادق علیہ محمد کے شاگرد نے جواب سنا, دل میں کہتا ہے نہیں, سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا بات ہے. اچھا یہ صفت الحمدللہ آپ میں بھی منتقل ہوئی ہے. آپ ایک مجلس میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیا بات ہے, یہ تو اہل بیت علیہ السلام سے بولنا ہے, یہ نور امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ ایک مسائب کی روایت سنتے کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے والدین نے اتنی خالصانہ تربیت کی, آپ کی نفس کی شرافت خون کی طہارت چاہیے کہ وہ سمجھ سکیں یہ بات امام سے ہو نہیں سکتی. اچھا اس نے دوسرا سوال کیا کہ اچھا یہ بتلائیے کہ اگر جوتوں پہ کوئی مسح کر لے تو کیسا ہے. تو عبداللہ افتحی نے جواب دیا کہ صالحون یصنعون, کچھ صالح بندے تھے اللہ کے جو ایسا کیا کرتے تھے لیکن میں ایسا نہیں کرتا. تو اس وقت سے وہ سمجھ, اس بات سے بھی کہہ رہے جو امام ہوگا وہ علم لدنی کی بات کرے گا, ہما شما ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرے گا, یہ کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے. آج یہ بتائیے کہ اللہ کا کیا حکم ہے.
یہ تربیت ہے. دیکھیں اور یہ تربیت آپ کو اپنے امام موسیٰ کاظم السلام کی امامت کے سلسلے میں نظر آئی کہ اب جب میں بات آگے بڑھا رہا ہوں. یہ شخص پہنچا صادق علیہ محمد کے پاس اور کہا کہ میں ابھی آپ کے بیٹے کے پاس سے آ رہا ہوں, اور ایک سوال ہے آپ سے بھی. سوال یہ ہے کہ پہلے یہ گیا مسجد کوفہ میں, قریش کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا عبداللہ افتحی کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ کسی عالم کے پاس جاتے بنی ہاشم کے. کہا بنی ہاشم میں اور بڑا کون عالم ہے؟ کہا جعفر صادق کے پاس جاؤ. سبحان اللہ. یہ پہنچا ان کے پاس اور معذرت اس نے پہلے نہیں بتایا, پہلے تو ڈائریکٹ سوال پوچھا. کہا کہ اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ سے کہے کہ انت طالق بعدد نجوم السماء تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ امام نے کہا سورۃ طلاق جانتے ہو؟ امام کا جواب قرآن عظیم کو قرآن سامد سے ہوگا. سورۃ طلاق جانتے ہو؟ کہتا ہے جی حافظ ہوں میں. امام نے کہا پڑھنا شروع کرو. یا ایھا النبی اذا ان طلقتموہن, اے نبی اگر آپ طلاق دینا چاہیں اپنی بیویوں کو تو فطلقوہن بعدتہن, تو طلاق اس طرح سے دیجئے کہ ایک ایک عدت پوری ہوتی جائے. اس لیے 3 طلاق ہمارے ساتھ ایک ساتھ نہیں ہے. ایک طلاق ہوگی تو پھر عدت پوری ہوگی, تو پھر ایک اور طلاق ہوگی, تو پھر عدت پوری ہوگی, تو پھر ایک طلاق ہوگی, تو پھر عدت پوری ہوگی. تو طلاق دیتے جائیں عدت کی تعداد کے مطابق, وقفے وقفے سے. امام نے آیت اس نے جیسے امام نے روکا. امام نے کہا کہ کیا یہاں پر کہیں آسمان کے ستاروں کا ذکر کیا اللہ؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. آسمان کے ستاروں کا ذکر کیا کہیں؟ کہ نہیں مولا یہ تو کوئی ذکر نہیں کیا. امام نے کہا بس تم کیوں لے کر آ رہے ہو بیچ میں؟ طلاق کا کیا تعلق ہے اس سے؟ امام سے ایک جملہ کہوں, اگر حدیث میں آئے کہ اگر حسین کے غم میں رلاؤ, رونے جیسی شکل بناؤ تو جنت واجب ہے, آپ کہیں گے یہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. امام نے ذکر کیا تھا کہ درمیان تو تم کیوں لے کر آ رہے ہو بیچ میں؟ جو امام نے رکھا وہ کہو. ایک سلوات دیجیے گا یہاں سے وہاں تک محمد والے محمد کا تھوڑا سا آگے. لیکن کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ آپ صادق علیہ محمد کی شہادت ہوئی ہے. ہر امام کو شیعہ پہچانتے تھے اگلے امام کو ان شہید شدہ امام کی وصیت کے ذریعے سے کہ انہوں نے کس کے بارے میں وصیت کی تھی. کیا کہنے بابا, سبحان اللہ. کبھی بھی ظاہری اعمال کے ذریعے سے امام کو نہیں پہچانیے گا کہ مثلا عبادت بہت زیادہ تھی, عبادت دوسروں کی بھی زیادہ تھی. مثال کے طور پر ان کا ظاہری تقویٰ بڑا زیادہ تھا تو اوروں میں بھی زیادہ تھا. امام ہوتا ہے منصوص من اللہ, حجت خدا. تو امام کو پہچانتے تھے اس ذریعے سے کہ گزشتہ امام نے کیا وصیت کی. اب اس مسئلے کو امام صادق علیہ السلام نے مشکل ترین بنا دیا. جس کے ذریعے سے امامت کو پہچان رہے وہی بڑا مشکل ہو گیا. اس لیے کہ جب امام کی شہادت ہوئی, منصور توانفی نے امام علیہ السلام کو زہر دیا تھا. منصور نے فوراً بغداد سے لیٹر لکھا سلیمان کو جو مدینہ کا گورنر ہے. اس کو کہا کہ جعفر صادق نے جس کی بھی وصیت کی ہے کہ میرے بعد یہ میرا وصی ہے, فضرب اس کی گردن اڑا. سلیمان نے جواب لکھا حضرت میں کیا کروں, سب سے پہلے تو آپ کو وصی بنایا ہے. یا حکمت عملی دیکھیے گا امام صادق علیہ السلام. سب سے پہلے تو تمہیں وصی بنایا ہے, دوسرا وصی مجھے بنایا ہے حاکم مدینہ سلیمان کو. تیسرا وصی بنایا اپنی زوجہ بی بی حمیدہ خاتون کو جن کے کل فضائل میں پڑھ چکا ہوں. چوتھا وصی بنایا عبداللہ افتحی کو جس کا واقعہ بھی میں نے پڑھا. اور پانچواں موسی کاظم کو. سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں یہ امام علیہ السلام کا, اب میں نے آپ کو واقعہ سنایا, اس کی تفصیل سنائی ہے, آپ کے ذہن میں کانٹیکسٹ ہے. اس زمانے میں پتہ نہیں چل رہا. حمیدہ خاتون, عبداللہ افتحی, منصور کو خود کو بھی کہہ دیا, موسی کاظم کو بھی کہہ دیا, تو وصی ہے کون؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں سلام پیش کرتا ہوں ائمہ علیہ السلام کے خاص شاگردوں کو. یقین جانیے نہ واٹس ایپ تھا نہ فیس بک تھا, لیکن وہ سمجھ جاتے تھے کہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اس معرفت کو اس مقام پہ لے جائیے گا اور اب دیکھیے گا
راوی کہتا ہے کہ صادق علیہ محمد کی شہادت کے بعد میں چلا مدینہ سے اور میں پہنچا چلتے چلتے کوفہ. اب جو بھی شیعہ آئے گا اور عراق میں پہنچے گا تو جائے گا حرم امیر المومنین پہ زیارت کرنے کے لیے, اور صادق علیہ محمد ہی کے زمانے میں قبر امیر المومنین اسلام ظاہر ہوئی ہے, تو وہاں میں پہنچا. محمد ابن علی نیشاپوری کہتے ہیں کہ میں چلا نیشاپور سے, اور نیشاپور سے چلتے ہوئے میں پہنچا عراق. یہ مدینہ سے پہنچا محمد ابن علی نیشاپوری نیشاپور سے, اور دونوں کی ملاقات ہو گئی بائی چانس کوفہ میں مولا کے حرم میں. محمد ابن علی نیشاپوری کہتے ہیں کہ میرے پاس 30,000 سونے کے سکے, 50,000 چاندی کے سکے, بے تحاشا لباس جو نیشاپور کے لوگوں نے دیے ہیں صادق علیہ محمد کو پہنچانے کے لیے. ہم دونوں پہنچے اور پھر ہم جمع ہوئے مسجد کوفہ میں, کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے انتہائی وجیح متین, جو درس دے رہا ہے قال الباقر و قال الصادق سنا کر. ہم بیٹھ گئے تو اس بزرگ نے مدینہ سے آنے والے سے پوچھا مدینہ کی کیا خبر ہے. کب مدینہ سے جب میں نکلا تھا تو جعفر صادق کی شہادت ہو گئی تھی. روایت میں جملہ ہے کہ فغشیہ ہے, اس پہ غشی طاری ہو گئی, اتنا شدید شاق ہوا وہ کہ اس پہ غشی طاری ہو گئی. کچھ دیر بعد ہوش میں آ کر پہلا سوال یہ کیا کہ پھر جعفر صادق علیہ السلام نے وصی کس کو بنایا, کہ یہی تو مشکل ہے. وصی بنایا ہے منصور دوانقی کو, مدینہ کے حاکم سلیمان کو, حمیدہ خاتون کو, عبدالافتحی کو اور موسی کاظم کو. اس بوڑھے نے کہا کہ الحمدللہ الذی ہدانا الی ہداہ, ہم خود پروردگار کی جس نے مجھے ہدایت تک پہنچا دیا. حمد اس پروردگار کی کہ جس نے مجھے صحیح امام تک پہنچا دیا. سبحان اللہ. اس نیشاپور والے نے کہا صحیح امام مطلب یہ 5 میں سے کون امام ہے؟ کہا دیکھو عبداللہ افتحی اس کو کہتے تھے کہ سر چوڑا اور سپاٹ تھا, یا بعض لوگوں نے کہا کہ پیر اس طرح کہتے ہیں, بہرحال جسم میں ایک نقص تھا. کہ عبداللہ افتحی ہو نہیں سکتا اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہم نے سن رکھا ہے ائمہ سے کہ امام کے جسم میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہے. معرفت دیکھیے گا کہ منصور خود قاتل ہے لہذا وہ ہو نہیں سکتا, سلیمان بنی ہاشم سے نہیں ہے لہذا وہ ہو نہیں سکتا, مدینہ کا حاکم سلیمان بنی ہاشم سے نہیں ہے وہ ہو نہیں سکتا, امر امامت خاتون تک جا نہیں سکتا. یہ بھی قدر تفصیل سے میں نے کھولا اس بات کو. اس بزرگ نے 3 جملے کہے, 3 جملوں میں بات اسی کے اندر ہے ساری. فرمایا کہ بیان علی الکبیر, بڑا بیٹا عبدالافتحی, پھر امام موسی کاظم, کہ بڑے بیٹے کو رکھ کر نام اس کی حقیقت اور حیثیت کو بیان کیا ہے, اس لیے کہ اگر بڑا بیٹا ہی امام ہوتا تو چھوٹے کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. چھوٹے کا ذکر بتلا رہا ہے کہ بڑا نہیں ہے, یہ ان کی معرفت ہے. کہتے ہیں بینا علی الکبیر ودل علی الصغیر, چھوٹے پر دلیل قائم کی ہے چھوٹے کا ذکر کر کے, وَأَخْفَ عَلَىٰ أَمْرٍ عَظِيمٍ, اور امر عظیم امامت کو پوشیدہ رکھا ہے کہ دشمن نہ سمجھ پائے, دو سارے سمجھ جائے. اب آپ کو مزید لطف آئے گا کہ جب اس محمد ابن علی نیشاپوری نے پوچھا کہ آپ بزرگ ہیں کون, فرمایا میں ثابت ابن دینار ہوں جس کا نام ہے ابو حمزہ سوالی, چوتھے امام کا شاگرد. مل کے سلوات دیتے ہیں نام ہے امام موسی کاظم.
یہ امامت کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے. امر امامت کو پہچاننا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کو اس طریقے سے پہچانا تھا اس وقت. اور میں نے کہا ایک طویل زمانہ گزرا کہ جب تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا لوگوں کو. ہاں ایسے واقعات ضرور ہوئے تھے کہ مثلا خود ابو حنیفہ نے آ کر جب شکایت کرنے کی کوشش کی تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ میں نے آپ کے بیٹے کو وہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جہاں بہت سے لوگ گزر رہے تھے, تو سامنے سے اتنے لوگ گزر رہے تھے, تو آپ کے بیٹے وہیں پہ نماز پڑھ رہے تھے. تو امام جعفر صادق نے خود جواب نہیں دیا تھا. یہ ہمارے فقہ کا بھی مسئلہ ہے, جو فقہ حنفی میں الگ ہے, فقہ جعفری میں الگ ہے, کہ امام نے بلایا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اور کہا کہ آپ جواب دیجیے. اور میں نے کہا قرآن سامر کی آیت پڑھیں گے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید. امام علیہ السلام نے سورہ قاف کی آیت پڑھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم شہ رگ حیات سے زیادہ قریب ہیں. اللہ اتنا قریب ہے عبد اور معبود کے کہ کوئی بھی سامنے سے گزر جائے وہ اللہ اور بندے کے درمیان سے نہیں گزر سکتا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا استقلال تھا. ایک اور سلوات کا بندہ یہاں پر محمد میں نے کل کی مجلس میں وعدہ کیا تھا کہ میں علماء اہل سنت کے کچھ بیانات آپ کو سناؤں گا فضائل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں. اب اتنا وقت تو نہیں بچا کہ جو کچھ میں آپ کے سامنے یہاں پر لے کر آیا ہوں وہ آپ کے سامنے پورا سنا سکوں, اس لیے کہ کم سے کم 19 بزرگ علماء اہل سنت, گلی کوچوں کے نہیں, جن کی امامت پہ یقین رکھتے ہیں بزرگ علماء, یا فقہ کی امامت پر یا تفسیر کی امامت پر, حدیث کی امامت پر, ان 19 بزرگ علماء نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فضائل کو لکھا اور بیان کیا ہے. اور میں 19 کے 19 پڑھ کے بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان میں سے چند میں آج آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں. باقی یہ کہ پہلے ہی جو سامنے ابن حجر ہیثمی, اس نے لکھا کہ موسیٰ کاظم کے پاس جو کچھ علم و معرفت و فضل و کمال تھا یہ ان کے بابا کی میراث تھی جو ان تک پہنچی تھی. موضوع سے رضی اللہ. کثرت عفو کی وجہ سے کاظم کہلاتے تھے, یعنی اتنا زیادہ معاف کرتے تھے کہ کاظم کہلاتے تھے, غصے کو ضبط کر جانے والا. بلکہ آپ کو اکثر علماء کے بیانات میں یہ ملے گا کہ جس نے امام کے ساتھ زیادتی کی, امام نے خاص درہم و دینار کی تھیلیاں بھجوائیں اسے. بلکہ خطیب بغدادی مشہور اہل سنت عالم ہے, تاریخ بغداد میں اس نے لکھا کہ کانا مثل و سورر موسیٰ بن جعفر, کہ موسیٰ کاظم کے جو کیسے ہوتے تھے یعنی تھیلیاں درہم و دینار کی, وہ ضرب المثل تھے مدینے والوں کے درمیان اور پھر بغداد والوں کے درمیان. ضرب المثل تھے. کیوں کہ یہ کوشش کریں اگر آپ کر سکیں زندگی میں, کسی کو اللہ توفیق دے. کہتے ہیں اس لیے ضرب المثل تھے کہ اذا جاءت الانسان السرہ فقد استغنى. جس کو ایک تھیلی مل جاتی تھی موسیٰ کاظم کی, وہ ہمیشہ کے لیے غنی ہو گیا. اور امام علیہ السلام نے ان چیزوں کو 200 300 اور 400 دیناروں میں الگ الگ ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. 200 دینار 300 دینار 400 دینار. سبحان اللہ. اس خاطر ہے کہ ابن صباغ مالکی نے یہ لکھا کہ باب الحوائج الی اللہ معروف تھے. باب الحوائج کا لقب نے سن رکھا ہے, باب الحوائج الی اللہ, یہ معمول انسان کہا جاتا ہے اللہ کی طرف حاجتوں کا دروازہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ابن صباغ مالکی نے آگے لکھا کہ جو ان سے متوسل ہو جائے وہ منزل مقصود تک بھی پہنچ جاتا ہے اور مقام محمود تک بھی پہنچ جاتا ہے. اچھا, یہ تو کثیر علماء نے لکھا کہ اعلم زمانہم اسخا زمانہم, سب سے بڑے عالم, سب سے بڑے فقیہ, سب سے بڑے, وہ تو میں آپ کو یہاں سنا ہی نہیں رہا, اس لیے کہ آپ آلریڈی جانتے ہیں. میں کچھ وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اب تک ذہن میں نہ آیا. تو ابن حجر ہیثمی نے لکھا کہ اہل عراق نے باب الحوائج الی اللہ کے نام سے جانتے ہیں, عالم تھے, اسخا تھے, اور کثرت مغفرت اور عفو کی وجہ سے اکثر معاف, یعنی اتنا زیادہ معاف کیا امام نے, اکثر نہیں ہے بلکہ اتنا زیادہ معاف کیا کہ کاظم کہلائے. ایک لفظ جس کو پڑھ کے میں تو کافی دیر تک وجد میں رہا, ایک عالم ہے احمد بن یوسف کرمانی, انہوں نے لکھا امام کے لیے. اچھا اب دیکھیں یہ بندہ ہوتے ہوئے بات ہے, اب اہل سنت عالم ہے ایک تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ احد ہے.
کسی بھی لفظ کا افعل تفضیل سپرلیٹو ڈگری بنانی ہو نا عربی میں تو اس کے لیے افعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے کبیر سے اکبر, اکبر یعنی سب سے بڑا. عالم سے عالم, سب سے بڑا. فقیہ سے افقہ. احد کا کیا بنے گا؟ اوحد. احمد بن یوسف کرمانی نے لکھا کہ موسی کاظم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ امام کبیر القدر کے جو احد نہیں اوحد. اس عالم نے لکھا, ایک بڑے ہی مختلف انداز سے تعریف کی امام علیہ السلام کی. یہ تمام علماء اہل سنت ہیں. یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا کہ میں تو بس ایک دعا یہ کروں گا کہ میں آل رسول میں سے اس بزرگ ہستی موسی کاظم کی محبت پر دنیا سے مر جاؤں. پھر فخر الدین رازی نے اس طرح سے لکھا ہے کہ ابھی کافی سارے میں نے چھوڑ دیے, کل انشاءاللہ سناؤں گا. فخر الدین رازی نے کم سے کم اتنا لکھا کہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے موسی کاظم علیہ السلام, انا اعطیناک الکوثر. یہ فخر الدین رازی نے لکھا ہے. ابن جوزی حنبلی اس نے تو فقط کہا کہ میں ان کے فضائل پر خالی یہی لکھوں گا کہ موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن ابو الحسن. میں اتنا ہی لکھوں گا. آپ کے کیا کہنے, آپ کی سماعتوں کے معیار کے کیا کہنے؟ محمد ابن طلحہ شافعی نے لکھا, دو لفظ ہیں, ایک مشہور جس کی شہرت زیادہ ہے, ایک ہے مشہود جسے دیکھا جا سکے. کہتے ہیں ابو الحسن موسیٰ ابن جعفر وہ ہیں جن کے عبادتیں مشہور ہیں, جن کی کرامات مشہود ہیں. اب میں آخری نام لے رہا ہوں سلسلے کا آج کی حد تک. یہ نام جس سلسلے سے وہ آپ کے دل میں کچھ اور ہیں مجھے معلوم ہے, لیکن ابھی کسی بھی جذبات کے اظہار سے پہلے تھوڑا صبر کیجیے گا. عبد الباقی عمری فاروقی یہ انہی کی نسل سے ہیں, لیکن آپ کو سنا چکا ہوں کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, تخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی. اللہ کبھی مردے سے زندہ میں نکالتا ہے, اللہ مردہ سے زندہ نکالتا ہے نا, اللہ نے قرآن میں کہا ہے. تو دیکھیں مردے سے کیسا زندہ نکالا ہے اللہ سبحانہ جی. انہوں نے دو اشعار لکھے ہیں امام موسیٰ کاظم اسلام کے لیے, ایک شعر ہے اور ایک پوری نظم ہے. یہ سن لیجیے, جس کا ترجمہ سن لیجیے آپ, میرے خیال میں یہی کافی ہوگا. کہتے ہیں اگر کسی شدید مشکل اور مصائب میں گرفتار ہو تو رضا کے بابا اور محمد جواد کے دادا کا توسل اختیار کرو. یعنی امام موسیٰ کاظم اسلام کو اس عظمت کے ساتھ یاد کیا کہ علی رضا کے بابا اور محمد جواد کے دادا, ان سے توسل اختیار کرنا. پھر اس کے بعد ایک نظم لکھی پوری شان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے. میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ جس طرح سے پہنچانا چاہتا ہوں اس طرح سے آپ قبول کریں. اے مصطفیٰ کے بیٹے, مرتضیٰ کے فرزند اور فاطمہ طاہرہ کی اولاد. ایک نبی موسیٰ ہے, ایک امام موسیٰ ہے. کہتے ہیں کہ اگر نبی موسیٰ کوہ طور پر جانے سے مقدس بنے تھے تو اے موسی کاظم کوہ طور آپ کی وجہ سے مقدس بنے. اگر نبی موسیٰ کوہ طور پر جانے کی وجہ سے باعزت بنے تھے تو طور آپ کی وجہ سے باعزت بنا تھا. کہتے ہیں پھر آپ کی قبر پر جب ہم آتے ہیں تو اپنی چپلوں کو اس سے پہلے کہ اتاریں, ہماری روحیں ہمارے بدنوں سے نکلتی ہیں اور آپ کی قبر تک پہنچتی ہیں. اور اگر کسی کی روح آپ کے جوار میں بدن سے نکل جائے تو اسے کوئی غم نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ وادی مقدس طوا یہی تو مقام ہے جہاں سے نبی موسیٰ علیہ السلام کو سرفرازی ملی تھی. اے امام موسی کاظم. آخری فقرات جیسے تاریخ معلوم ہے, آپ ہر غم و اندو, ہر کرب و بلیات اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے پناہ گاہ ہیں, اس لیے کہ اے موسی کاظم آپ عبد المطلب کے بیٹے ہیں.
جنہیں عبد المطلب کی شان معلوم ہے. وارث عبد المطلب وارث ابو طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد کل پی ایس بی کے مجلس میں یہیں سے بات شروع کریں گے انشاءاللہ سے موضوع کو اور آگے بڑھاتے ہوئے. آج کی حد تک اتنا کہ موسی کاظم علیہ السلام وہ مظلوم امام کہ کربلا سے جن کے مصائب سب سے زیادہ شبیہ ہیں. جب امام کو مدینہ سے گرفتار کر کے لے کر گئے تھے، امام کو جب گرفتار کر کے مدینہ سے لے کر گئے تھے، دیکھیں ہر امام جس نے مدینہ چھوڑا نا، اور امام جانتے ہیں کہ اب مجھے واپس نہیں پلٹنا، آخری مرتبہ وہ اپنی ماں کی قبر پر بھی گئے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے وداع کرنے. فقط حسین نہیں گئے، ہر امام گئے. امام رضا علیہ السلام کے لیے بھی ملتا ہے، امام النقی علیہ السلام کے لیے بھی ملتا ہے. اور قبر رسول پر آ کر آخری نوحہ مرثیہ وداع کیا. جب امام موسی کاظم کو لے کر چلے تو 3 سواریاں جس میں محملیں تھیں، اس میں امام کو اس لیے بٹھایا کہ جب مدینہ سے سواری باہر نکلے تو تینوں الگ الگ سمتوں میں جائیں اور یہ معلوم نہ ہو سکے کہ امام کو کہاں گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں. یہ مدینہ ہی سے امام علیہ السلام کے مصائب کا یوں آغاز ہے. اور آپ جانتے ہیں 14 سال کی قید ہے، جس میں سے 4 سال آخر تو مسلسل ہیں. ایک دن کے لیے بھی امام علیہ السلام زندان سے باہر نہیں آئے. اور میں نے خود کتابوں میں یہ پڑھا ہے، امام کے لیے نہیں باقیوں کے لیے کہ جو اور امام کے چاہنے والے قید میں تھے، ان کا عالم یہ تھا. امام کی تو تفصیل اتنی ملتی بھی نہیں، لیکن ان کا عالم یہ تھا کہ وہ سالوں سال جب قید رہتے تھے نا، 15 سال بھی امام علیہ السلام کے بعد چاہنے والے قید میں رہے، کہ اوپر سے خالی ایک کنویں میں سے قید کیا جاتا تھا کہ اوپر سے اس کنویں پر جو انہوں نے ڈھکنا رکھا ہوا تھا اس کو ہٹاتے تھے اور ایک روٹی کا ٹکڑا پھینک دیتے تھے بس. اب سوچو تمہارا امام موسی کاظم علیہ السلام کس قید میں، کس کیفیت میں گرفتار رہے امام علیہ السلام، کہ جب بعض چاہنے والوں نے آ کر دیکھنا بھی چاہا اور انہوں نے زندان بان سے گزارش کی کہ ہمیں دکھلاؤ موسی کاظم کو، جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہاں امام تو نظر نہیں آتا. کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ ایک سفید کپڑا ہے جو فقط بچھا ہوا ہے. کہ یہ دور سے جو تمہیں سفید کپڑا نظر آ رہا ہے، یہ موسی بن جعفر الکاظم ہے، یہ موسی کاظم ہے. اور جب بھی کسی بھی امام کی قید کا ذکر ہو تو مجھے شام کی ایک قید والی بیوی یاد آ جاتی ہے، جو 4 سال کی بچی اپنے بھائی سے یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. دیکھو یہ ہر سال کی ایک بڑی منتی مجلس ہے اور بڑی روحانی مجلس ہوتی ہے یہ. اور تابوت امام موسی کاظم علیہ السلام بھی برآمد ہوگا. آج بھی آپ جائیے کاظمین میں، اس فقیر کو مولا نے سعادت عطا کی ہے کہ میں کئی مرتبہ 25 رجب کو کاظمین کی زیارت کر چکا ہوں، اور وہاں پر جتنے تابوت نکلتے ہیں ایسے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام بھی قید تھے، لیکن بالآخر زنجیریں کھل گئیں، توق کھل گئے، بیڑیاں ہٹ گئیں. لیکن سلام اس موسی کاظم علیہ السلام پر جس کی ساری زندگی بیڑیوں میں گزر گئی. حتی بعد میں جا کر بعض بیڑیوں کو کاٹا گیا ہے، اس لیے کہ امام کے جسم سے جدا نہیں ہوتا. اللہ اکبر، میرا سلام امام موسی کاظم علیہ السلام. امام علیہ السلام کو مدینہ سے جب گرفتار کر کے چلے تو ہر امام آخر میں گئے ہیں قبر فاطمہ الزہرا پر. اچھا یاد ہے نا ابھی 28 رجب بھی آنے والی ہے، حسین ابن علی کیسے پہنچے تھے. اب مجھے امام موسی کاظم علیہ السلام کا تو روایت میں نہیں ملا، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ جو حسین نے کیا ہوگا وہی موسی کاظم نے کیا ہوگا، کہ دوڑے دوڑے ایسے آئے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کی گود میں جاتا ہے. یہ فاطمہ زہرا کے بچوں کی قربانیاں ہیں. قبر ببغداد لنفس زکیہ. جب دیبل خزائی نے امام رضا علیہ السلام کے سامنے ان کے بابا کی شہادت کا شعر پڑھا کہ ایک قبر بغداد میں ہے کہ جس کے جنازے کو پل پر پھینک دیا گیا تھا، امام موسی کاظم زار و قطار دھاڑے مار مار کر رونے لگے. تو آج مجھے یقین ہے کہ مشہد مقدس امام موسی کاظم کے بیٹے امام رضا علیہ السلام دھاڑے مار مار کے رونے لگے. تو مجھے یقین ہے کہ امام رضا بھی آئے ہیں پرسہ لینے کے لیے، اور میں کہوں کہ ایک بی بی بھی آئی ہیں پل سے. دیکھو بیٹیوں کے دل پر بڑا شاق ہوتا ہے باپ کی شہادت. یاد ہے نا کربلا میں ایک بیٹی باپ کے لاشے سے لٹکی ہوئی، لیکن یہ وہ بیٹی ہے بی بی معصومہ کو جنہیں باپ کا لاشا بھی نہ
جانتے ہو جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی ہے تو بی بی معصومہ قم فقط 10 برس کے سن میں تھی، 10 برس کے سن میں یتیم ہوئی ہے، اور بی بی مدینہ میں تھی۔ معجزے سے امام رضا علیہ السلام نے خبر دی کہ بابا شہید کر دیے گئے بغداد میں۔ ایک فقرہ کہتا ہوں، اللہ جانے جس کے دل پر آہ لگے، جو کربلا کی تاریخ سمجھ پائے، یا حسین کہہ کے رو لینا۔ مجھے نہیں معلوم کہ 10 برس کے سن میں دور رہ کر یتیم ہونا زیادہ سخت ہے یا 4 برس کے سن میں باپ کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر دیکھنا زیادہ سخت ہے۔ یہ اہل بیت کے مسائل ہیں، یہاں مثال ملے گی تو خود فاطمہ کے خاندان۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس شدید قید سے گزرے۔ میں روایت کے اختتام تک آ جاؤں کہ امام کو 23 رجب کو زہر دیا گیا، اور زہر اس سے پہلے کہ 23 رجب کو زہر دیا جاتا، اس سے پہلے بھی امام کو زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ اور جانتے ہو کیسے؟ میں اس کی تفصیل پڑھوں گا بڑی احتیاط کے ساتھ۔ ہارون رشید کا ایک نجس غلام سرکردہ وہ آیا اور اس نے آ کر خرما میں زہر ملایا تھا، امام کے سامنے پیش کیا۔ اب تک امر خدا نہیں آیا تھا کہ امام اس زہر کو نوش کر لیں اور شہادت کی منزل پہ پہنچ جائیں، اب تک خدا کا یہ حکم نہیں آیا تھا۔ امام نے کہا کہ اس خرمے میں زہر ہے، اس نے کہا کہ نہیں، آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ وہ شخص ہارون کا پالا ہوا ایک کتا ساتھ میں لے کر آیا تھا جو ہارون کو بڑا محبوب تھا۔ امام نے وہ خرما لیا، اس کتے کے سامنے ڈال دیا، اس نے وہ زہر آلود خرما کھایا، کتا مر گیا تڑپتا ہوا۔ یہ گیا خرمے کو لے کر، اس کتے کو لے کر دوبارہ ہارون کے پاس۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ہارون اس کتے کی موت پر کئی دنوں تک نڈھال رہا اور روتا رہا۔ بس یہ کافی ہے رونے کے لیے۔ اللہ جانے کہ جہنم کے کس عذاب میں رہیں گے کہ فاطمہ کے بچے سلام اللہ علیہ ایسی قید میں رہے کہ جہاں امام رکوع کے عالم میں رہتے تھے، نہ پیر پھیلا سکتے تھے، نہ امام بلند ہو سکتے تھے، اور یہ لعین اپنے گھر کے پالتوؤں کی موت پر اللہ اکبر۔ 23 رجب کو پھر امام کو ایک زہر دیا گیا۔ اب امر خدا آ چکا تھا، امام علیہ السلام نے وہ زہر تناول کیا، اور اس کے بعد امام کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ ہارون رشید، چونکہ دیکھیں یہ بھی جانتے تھے کہ اگر ہمارے زندان میں یہ مار دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا ایک بڑا انقلاب آ جائے، تو امام کو ایک کمرے میں رکھ دیا گیا وہاں، اور بغداد کے لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو گواہی تو یہ اپنی طبی موت جا رہے ہیں۔ ہارون ایک ایک سے گواہیاں دے رہا تھا کہ اپنی طبی موت جا رہے ہیں، آپ گریہ کریں گے، میں جس فکرے پر آ چکا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی اور فرمایا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، پہلے میرا بدن سرخ ہوگا، اس کے بعد نیلا پڑ جائے گا۔ امام کے زہر کی الگ کیفیت ہے عزیزو۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بدن مطہر سبز ہو گیا تھا، زہر کی شدت سے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بدن نیلا ہو گیا تھا۔ امام نے کہا تڑپ تڑپ کر میری شہادت ہو جائے گی۔ عزیزو، ہارون رشید نے امام علیہ السلام کا جنازہ اٹھوانے کے لیے 4 مزدور بلوائے۔ دیکھو امام کے یا 17 بیٹے ہیں یا 18 بیٹے ہیں یا 20 بیٹے ہیں، سنا ہے کبھی کسی کے 20 بیٹے ہوں اور جنازہ مزدوروں نے اٹھایا ہو؟ کہاں ہے رونے والے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر؟ اگر یہاں غربت میں کسی مومن کی بھی موت ہو جائے، ارے ہم مزدوروں کو نہیں بلاتے، مومن آ کر اٹھا کے کندھا دیتے ہیں۔ یہ فاطمہ کا لال تھا، 4 مزدور آئے، جس بغداد کے پل سے آپ امام موسیٰ کاظم کی زیارت پر جاتے ہیں، اسی بغداد کے پل پر کہتے تھے یہ رافضیوں کے امام کا لاشا ہے۔ مجھے معاف کرنا، میں وہ جملے نہیں کہہ سکتا جو ہارون نے کہا تھا، صدا دینا۔ میں وہ لفظ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ مجھے لفظ دہرانے میں بھی امام کی توہین ایسی محسوس ہو رہی، میں نہیں کہوں گا۔ بس وہ صدا یہ دیتے تھے کہ یہ اس کا لاشا ہے جس کی کوئی عزت نہیں ہے، اور یہ اس کا بیٹا ہے جس کے باپ کی کوئی عزت نہیں تھی۔ امام کا لاشا بغداد کے ملبر میں آخری فکرے پر آ گیا، جس کے دل میں جتنا دم ہے، یا موسیٰ نہ جعفر کہہ کے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو پرسہ پیش کرتا جائے۔ امام کا جنازہ رکھا ہوا تھا کہ ایک مومن متدین شخص آیا، اس نے آ کر کہا، ارے فاطمہ کے بچے کی اتنی بڑی توہین، سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور اس نے اہتمام کے ساتھ امام موسیٰ کاظم کا جنازہ اٹھوایا اور کہا امام کا جنازہ ہے، بڑی عزت و شان سے اٹھے گا۔ اور وہ کہتا ہوا جاتا تھا کہ یہ عزیز ابن عزیز کا جنازہ ہے۔ امام کے جنازے کو پھر احترام سے اٹھایا گیا اور مقبرہ قریش میں جہاں آج امام کا حرم ہے نا، وہاں جا کر دفن کیا گیا۔ بس تمام مصائب میں کربلا جیسے مصائب لگتے ہیں، لیکن بہرحال لا یوم کا یوم یا بہت اللہ فقط حسین کا لاشا ہے جو تین دن تک نہیں۔ اب
عبداللہ حسین پر ہمارے ہزاروں سلام. اے موسی کاظم علیہ السلام آپ ہی کا حکم ہے. آپ کے فرزند امام رضا نے کہا ہے جب بھی کسی امام کے مسائل پر ہونا اختتام حسین کے مسائل پر کرنا. 3 دن تک حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے. تابوت امام موسی کاظم آ رہا ہے, زنجیروں میں جکڑا ہوا تابوت, لیکن اس امام کو سلام, کربلا والے حسین کو سلام جس کا تابوت اٹھانے والا کوئی نہیں. تابوت آئے گا. ایک جملہ اور کہوں, اے امام موسی کاظم, آپ کی بہنیں موجود نہیں تھی جب آپ کا لاشا اٹھا. سلام اس بہن پر جو 40 قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہے, گھوڑے دوڑ رہے تھے. یہ بہن کہتی تھی یا انت اخی حسین, کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ یا موسیٰ ابن جعفر, یا سیدی و یا مولایا یا موسیٰ ابن جعفر. کیسے پردیس میں کاظم بے زمانے آئے, کیسے پردیس میں کاظم بے زمانے آئے. ہائے مزدور جنازے کو اٹھانے آئے, کیسے پردیس میں کاظم بے زمانے آئے, کیسے پردیس میں کاظم بے زمانے آئے. ہائے مزدور جنازے کو اٹھانے آئے, کیسے پردیس میں کاظم بے زمانے آئے, کیسے پردیس میں کاظم بے زمانے چھوڑ آئے ہیں نجف اور مدینہ سارے, طولوار سے نہیں زارا کے ہے بیٹے پیارے. ہاں میرا لال تجھے سارے لے جانے آئے, کیسے پردیس میں کاظم بے زمانے. Hussein.
نہیں لاش لبار سے لوگوں لینڈ لکھائی نہیں لاش لبار سے لوگوں لینڈ لکھائی نہیں لاش لبار سے لوگوں لینڈ لکھائی نہیں لاش لبار سے لوگوں امت نے کھڑیاں بیڑیاں تھے امت نے کھڑیاں بیڑیاں تھے جیڑی زخماں نال سجائی ہے لاش لبار سے لوگ اینو ڈینڈ لکھائی ہے لاش لبار سے لوگ اینو ڈینڈ لکھائی ہے لاش لبار سے لوگ سارانو پھول سا دین لئی اج شام دی ملکاراں اس ویلے عرش بھی ہل جانا جدوں زینب بیڑے پارا میرے سر تے آ کے کربل میرے سر تے آ کے کربل میں تیرے تو چادر لائی لاش لبار سے لوگ اینو ڈینڈ لکھائی نہیں لاش لبار سے لوگ اینو ڈینڈ لکھائی نہیں لاش لبار سے لوگ اینو ڈینڈ لکھائی زہرا نو پور سا دین لئی اج شام دی ملکاراں اس ویلے عرش بھی ہل جانا جدوں زینب بیڑے جانا میرے سر تے آ کے کربل میرے سر تے آ کے کربل میں سر تو چادر لائی لاش لبار سے لوگ اینو ڈینڈ لکھائی تیرے جسم تو بندے زنجیران تیرے جسم تو بندے زنجیران انگلی میں قید نبھائی نہیں لاش لبار سے لوگ اینو ڈینڈ لکھائی لاش لبار سے سب صدا دے کے ڈینڈ لکھائی لاش لبار بسم اللہ کربل تے شام ہر قیدی زندان دے باہر آیا رت رو کے عابد آکھے آئی اج گل وچ توک میں پایا ایک چادر وچ کیوں لاش تیری ایک چادر وچ کیوں لاش تیری انہاں نال زنجیراں پائی ہے تیری لاش لمحہ گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بی دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بی دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نب کے در خیمے دا ہے رب کے در خیمے دا ٹکرا مرے دی رہ گئی ہے زینب بی دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بی دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی لب شبیر دل گئے بہن پانی رو بڑی غربت تو پون مانی تین دنوں تو پیاسی ہے تین دنوں تو پیاسی وہ پانی منگے دی رہ گئی ہے زینب بی دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب
بھی دی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بھی دی موت دیا زہرا سلام اللہ علیہ، ہم مل کے باواز بلند نعرہ الصلوات